بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا قرنوں چلا جاؤں یعنی عرصہ دراز تک مدتوں تک چلتا نہ چلا جاؤں. یہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ کہف میں اس سے پہلے اصحاب کہف کا ذکر گزرا. عن قریب جو ہے حضرت ذوالقرنین کا ذکر آئے گا. کفار و مشرکین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دو واقعوں کے بارے میں پوچھا تھا، دریافت کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایک واقعے کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے کہ تم تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعے پر اتراتے ہو کہ ہمارے پاس اس کا علم ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. لو ہمارے محبوب سے اصحاب کہف کا بھی ذکر سن لو، ذوالقرنین کا بھی ذکر سن لو، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ اور خضر کا بھی ذکر سن لو. یہ تمہاری کتاب میں نہیں ملے گا. ہم جو ہے اپنی طرف سے بیان کیے دے رہے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ. کیا ہے اس کا پس منظر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور قبطیوں سے نجات عطا فرمائی اور مصر پر ان کو حکومت عطا فرمائی، قبضہ عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ اپنی قوم کے درمیان وعظ کہو. اور وعظ کا موضوع تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان، انعامات اور نوازشات. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے وعظ کہا. آپ نے جب وعظ کہا لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر ہوا کہ لوگ رونے لگے، کیفیتیں لوگوں کی بدل گئی، اثر ہوا لوگوں کے دلوں پر. جب اپنا وعظ آپ نے مکمل فرمایا، علماء میں سے ایک عالم نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا حضور کیا بہترین آپ نے وعظ فرمایا ہے، اعلیٰ، کیا روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں ہی سب سے بڑا علم والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح سے جواب عنایت فرمانا کہ میں سب سے بڑا علم والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرمایا کہ اے موسیٰ تم نے یہ کیا کہا کہ تم سب سے بڑھ کر علم والے ہو، سب سے بڑے عالم تم ہو. تمہیں اس کی مراد اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ عالم کہنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون بڑا علم والا ہے. لیکن تم نے کہا میں بڑا علم والا ہوں. روئے زمین پر میرا ایک بندہ ایسا ہے جو تم سے بڑھ کر علم والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کو عرض کیا یا الہی
میں تیرے اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، اکتساب فیض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں دو سمندروں کے، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ملے گا۔ تو کیسے ملاقات ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے ساتھ بھنی ہوئی مچھلی لے کے جاؤ، بطور توشہ مچھلی کو بھون دو، اپنے ساتھ لیتے چلو، اور جب وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے، سمجھ جانا وہیں پہ وہ میرا نیک بندہ ہے، وہیں پہ میرا وہ نیک بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم، اپنے خلیفہ حضرت یوشع بن نون، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے ہیں، ان کو جو ہے اپنے ساتھ لیا اور ان سے کہا کہ اگرچہ سفر کی مشقتیں ہیں، صعوبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تھکاوٹ ہوں گی، لیکن یاد رکھنا میں مسلسل چلتا رہوں گا، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ اگر زمانے گزر جائے تو زمانے گزر جانے دے، 10 سال ہو جائے، 20 سال ہو جائے، 70 سال بھی اگر ہو جائے تو میں واپس نہیں مڑوں گا، میں چلتا ہی رہوں گا، مجھے اس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون، یہ یوشع بن نون کون ہے؟ یہ بھی اللہ کے نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب رہے بنی اسرائیل میں، اور انہوں نے سارے امور بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انجام دیے، لیکن ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے، آپ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لیا، کہا ایک مچھلی بھون کے اپنے ساتھ رکھ لو، توشہ دان اپنے ساتھ لیا۔ اب یہ حضرات جو ہے وہ چلنے لگے، چلتے چلتے ایک موقع جو ہے ایسا آیا 3-4 دن کے بعد کہ یہ دونوں دو سمندر ملنے کی جگہ پہ ٹھہرے۔ کہتے ہیں کہ بحر فارس اور بحر روم یہ مجمع البحرین ہے، دو سمندر جو ہے ایک ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ لوگ آ کے ٹھہرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان تھی، آپ نے جو ہے آرام فرمایا، آپ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت یوشع بن نون یا تو آپ چہل قدمی کر رہے تھے یا وضو فرما رہے تھے کہ آپ نے اچانک دیکھا کہ جو توشہ دان میں جو مچھلی ہے وہ پھڑپڑا کے نکلتی ہے، اور نکل کے حالانکہ بھنی ہوئی ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق تو اس میں سے کچھ کھایا بھی گیا تھا، وہ زندہ ہوتی ہے اور جو ہے سمندر میں راستہ بنا کے وہ چل جاتی ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے جب یہ منظر ملاحظہ کیا، آپ کو تشویش ہوئی، حیرانی ہوئی، تعجب ہوا، یہ کیا منظر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، آپ کے لیے یہ بات نہیں تھی، آپ نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیدار کیا جائے، لیکن گوارا نہ کیا کہ تھکے ہوئے ہیں، کیسے بیدار کیا جائے؟ جب بیدار ہوں گے خود ہی واقعہ بیان کر دیا جائے گا۔ الغرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرماتے رہے، مچھلی نے راستہ بنایا اور چل دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، اس وقت تک آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، ایسا مچھلی نکل کے چلے گئی، آپ کے ذہن سے بات نکل گئی، اللہ کی طرف سے بھول گئے۔ اب یہ جو ہے وہ چلنے لگے، آگے جب چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ لاؤ توشہ سامنے رکھو، تو حضرت یوشع بن نون کو اچانک یاد آیا کہ ارے حضور، وہ جو مچھلی ہے وہ میں تو بھول ہی گیا۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جب میں وضو کر رہا تھا تو وہ مچھلی جو ہے خود بخود زندہ ہو گئی، بھنی ہوئی، اور اس نے سمندر میں راستہ بنایا اور چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے پہلے کیوں نہیں بتائے؟
وہی تو اللہ کے نیک بندے کے ٹھہرنے کی جگہ تھی، وہی تو وہاں پہ ان کی رہائش تھی، وہی تو ان کا مقام تھا کہ وہیں سے ہم کو وہیں پہ تو ملاقات کرنی تھی۔ چلو کہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، چلو وہیں پہ چلتے ہیں۔ پھر واپس چلے، پھر یہ لوگ آئے۔ اس کے بعد کا واقعہ تفصیلی ہے، انشاءاللہ آگے ذکر ہوگا۔ تو حضرت الغرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، خادم کون؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے، کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے۔ دو سمندر ملنے کی جگہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، دو سمندر ملنے کی جگہ پہ تمہاری ملاقات ہوگی، میں وہاں چلتا رہوں گا دو سمندر ملنے تک۔ او امضی حقبا، اگرچہ جو ہے وہ مدتوں مجھے جو ہے وہ چلنا پڑے، میں مڑوں گا نہیں بلکہ ان سے ملاقات ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔